مفتی شہریار خان نے جو اپنا بیان دیا ہے وہ کس حساب سے اور کس دلیل سے اس بات کو پیش کیا ہے وہ دلیل لوگوں کے سامنے پیش کرے. یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ دلیل پیش کرے نا. بچپن سے بمبئی میں نے 12 سال تک کی کبھی میں نے ہائے سکینہ ہائے صغرا کر کے نہیں رویا، چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہائے صغرا کر کے رولاتے ہیں، صغرا نام کی کوئی بچی ہی نہیں تھی جو روئے، جو بیمار ہی نہیں تھی. صغرا تو جوان ہو چکی تھی، ان کی شادی امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہو چکی تھی. وہ اپنے شوہر کے گھر میں تھیں، وہ بیمار تھیں، نہ وہ بچی تھیں. یہ سب شیعوں اور رافضیوں کی کہانی ہے، رونے رولانے کی کہانی ہے. وہ صغرا ہے ہی نہیں تاریخ میں جس صغرا کا نام لیا جاتا ہے، جس کی چٹھی کی باتیں کی جاتی ہیں، ہائے بابا کی باتیں، مرثیہ کی باتیں کی جاتی ہے، وہ سرے سے غلط ہے. اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے. آج آپ لوگوں کو مفتی شہریار کے بارے میں بتائیں گے کہ مفتی شہریار نے ایک تقریر کی ہے. اس تقریر کا موضوع یہ ہے کہ انہوں نے شہرا کے بارے میں بولا کہ شہرا نام کی کوئی ایسی بیمار نام کی کوئی مدینہ میں تھی ہی نہیں، وہ تو کوفہ کے اندر تھی، مدینہ میں تھی. چلیے جو بھی یہ مسئلے مسائل کی بات ہے وہ حضرت ہے، وہ حضرت سے ہم جانیں گے. شہریار کے اوپر جو بتائیں گے وہ ساری جانکاری آپ لوگ خود سنیں گے. جی سب سے پہلے تیج بہار میں آپ کا سواگت ہے. بہت بہت شکریہ تیج بہار کا، اور تیج بہار کے مدھیم سے جتنے لوگ دیکھتے ہیں تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جی حضرت آپ اپنا پریچے دیں گے. میرا نام محمد مشتاق احمد ہے. جی مفتی شہریار کے بارے میں آپ بتائیں گے. جی مفتی شہریار جو ہے ایک بہت ہی اچھے عالم ہیں اور بہت ہی مشہور و معروف خطیب ہیں، جو ابھی پورے ہندوستان میں ان کی تقریر ہوتی ہے، لوگ انہیں سنتے بھی ہیں. لیکن فی الحال ہی ان کا ایک تقریر آیا ہے، بیان آیا ہے جو وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے کربلا کے واقعہ کو، کچھ واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ من گھڑت کہانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. جیسے کہ حضرت مسلم بن یقیل کے 2 بچے جو شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں، اور حضرت فاطمہ صغرا کے بارے میں کہ صغرا نام کی کوئی بچی تھی ہی نہیں، بلکہ ایسا بولا ہے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے. بلکہ وہ یہ کہا ہے کہ ان کی شادی ہو چکی تھی حضرت حسن مثنیٰ سے، اور وہ اپنے سسرال میں تھی. یہ انہوں نے اپنے بیان میں اس بات کو رکھا ہے، انہوں نے بتایا ہے. کیا لگتا ہے کہ آپ نے بہت سارے کتاب کا جائزہ کیے ہیں، تو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، مفتی فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، ان کی ایک کتاب ہے خطبات محرم. انہوں نے اس کتاب میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ مسلم بن یقیل کے 2 بچے جو شہید ہوئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا جانے سے پہلے وہ دونوں بچوں کو شہید کیا گیا تھا. اور اس دونوں شہداء کے بارے میں مفتی شہریار خان نے کہا کہ یہ من گھڑت کہانی ہے، ایسا کچھ واقعہ ہی نہیں ہوا تھا. میں آپ کو بتا دوں ایک اور کتاب ہے جس کے مصنف ہے علامہ حسین ابن علی وائز کاشفی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے. تو کہیں نہ کہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی شہریار خان نے جو اپنا بیان دیا ہے وہ کس حساب سے اور کس دلیل سے اس بات کو پیش کیا ہے وہ دلیل لوگوں کے سامنے پیش کرے، کیونکہ عوام بہت بھولی بھالی ہے، اور جب 10 طرح کی بات ہوتی ہے تو عوام سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر کون سچ کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. بالکل. جی تو انہیں جو ہے اپنی دلیل پیش کرنی چاہیے کہ واقعی میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیوں کیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تقریر غلط ہے؟ دیکھیے، میں تو یہی کہوں گا کہ مفتی شہریار خان کو اس بات سے رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ ان باتوں پہ بہت ساری روایت ہیں، بہت سارے مقرر ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. اور جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مفتی جلال الدین احمد صاحب، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، بلکہ فقیہ ملت ان کا لقب ہے. انہوں نے جب اپنی کتاب میں لکھا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات صحیح ہے، تب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور علامہ حسین ابن وائز کاشفی، انہوں نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بات صحیح ہے، لیکن مفتی شہریار خان نے یہ بیان کیوں دیا
کس لیے دیا, کیا ان کو سمجھ میں آیا, یہ بات وہ جانے. وہ بھی مفتی شہریار تو وہ بھی ایک مفتی ہے. مفتی کہیں بالکل. وہ کہیں نہ کہیں وہ پڑھے ہوں گے, کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا, کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا, تو اسی کو دیکھ کر کے وہ تقریر کیے ہوں گے. جی بالکل, وہ بالکل ایک عالم ہیں, مفتی ہیں, تو انہوں نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ دلیل پیش کرے نا, کہ مسلم بن عقیل کے جو بچے شہید ہوئے تھے, ایسا کوئی واقعہ کربلا میں نہیں ہوا ہے, تو وہ دلیل پیش کرے نا. تو کیا لگتا ہے کہ اور عالم ہیں ان کے اوپر فتویٰ لگائے ہیں یا نہیں لگائے ہیں اب تک کے؟ یہ فتویٰ کا وشے نہیں ہے, اس میں فتویٰ کی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اب تک میں نے بھی اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ کربلا کے واقعہ سے پہلے مسلم بن عقیل کے دونوں بچے شہید ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا بھی ہے, بتایا بھی ہے, میں نے بھی پڑھا ہے. تو کہیں نہ کہیں جب ان کی میں یہ تقریر سنا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جانچ کا وشے ہے اور اس بات پہ دلیل آنی چاہیے. نہیں, کہ بہت سارے عالم کے بارے میں مجھے بھی سننے کو ملا ہے کہ اگر غلط تقریر کر بیٹھتے ہیں تو اس کو رجوع کیا جاتا ہے, یا نہیں تو نہیں مانتے تو اس پہ فتویٰ لاگو کر دیا جاتا ہے. ایسا کچھ بھی تو نہیں لگا مفتی شہریار پہ؟ دیکھیے, فتویٰ ان باتوں پہ لگتا ہے جن باتوں سے یہ ظاہر ہو کہ انہوں نے کفیہ جملہ کہا, یا اللہ کے نبی اور صحابے کے شان میں گستاخی کی, تو ان باتوں پہ فتویٰ لگتا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ کربلا کی یہ جو واقعہ ہے یہ من گھڑت ہے, یہ کہانی ہے. تو انہوں نے سراسر تو پھر لگتا ہے کہ اتنے جو عالم جو آج تک تقریر کرتے آئے ہیں, جو بہت ساری کتاب کے اندر ہے, تو ان سب کو جھٹلا رہے پھر؟ جی بالکل, ان کی باتوں سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ میں نے جو پڑھا, ہمارے بزرگوں نے جو بتایا, جو لکھا, ان کو وہ غلط ثابت کر رہے ہیں. ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے. یہی لگ رہا ہے نا؟ جی بالکل. تو عوام کو جو اسلام کو ماننے والے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اپنے مادھیم سے؟ دیکھیے, میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ بہت سارے مقرر اس دنیا میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, سب اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں. میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے عقل و شعور کے حساب سے اپنا کام لیں. اگر آپ کو اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے تو آپ کتاب کا مطالعہ کریں. اگر آپ کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کسی اچھے علماء سے ملیں اور اپنی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور جو لوگ جاہل ہے, بہت سارے لوگ پڑھے ہیں تو کتاب کا مطالعہ کر لیں گے, اور جو لوگ نہیں پڑھے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی اچھے عالم کی طرف رجوع کریں, ان سے جا کر کے معلوم کریں. اگر وہ عالم جیسے آج شہریار نے بیان دیا ہے, تقریر کی ہے, اگر وہ اسی پرکار سے وہ بھی اگر بتا دے کہ صحیح ہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ دیکھیے, ہر عالم تو یہ نہیں بتا سکتا, کیونکہ میں نے جتنی بھی کتابیں میں نے پڑھی ہے, ان تمام کتابوں میں مسلم بن عقیل یا جو حضرت فاطمہ الصغریٰ جو بیمار تھی, امام حسین نے جنہیں مدینہ شریف میں چھوڑ کے آئے تھے, یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے. میں نے پڑھا ہے, میں نے بیان بھی کیا ہے, بہت سارے بزرگوں سے میں نے سنا بھی ہے. اب وہ جب ان باتوں کا وہ انکار کر رہے ہیں تو وہ دلیل وہ پیش کریں گے کہ واقعی میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. تو کیا لگتا ہے آپ کو آج نہ کل اس کو دلیل پیش کرنا ہی پڑے گا؟ جی بالکل پیش کرنا چاہیے, عوام کے سامنے اپنی بات رکھنی چاہیے. بہت سارے عوام اس سے بہکتے ہیں. عوام کو تو یہی لگتا نا کہ اتنے دنوں سے جس کو میں نے جو سنا وہ غلط ہے, ان کی تقریر سے تو یہی لگتا ہے. اتنے دنوں سے آپ لوگ تقریر سنتے آ رہے ہیں, وہ تقریر صحیح تھی یا ابھی جو تقریر چل رہی ہے مفتی شہریار کی وہ تقریر صحیح ہے؟ آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے تیج بیان نیوز. بہت بہت شکریہ, دھنیہ واد. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.